کتاب من ابقات النور المہدوی، مرجع اعلیٰ جہان تشیع آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی داماد اللہ کے دروس و تقاریر سے ماخوذ منتخب مطالب پر مشتمل ایک مختصر مجموعہ ہے۔ اس میں ظہور امام منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حتمیت اور مستقبل میں الہی حکومت کے قیام کے بارے میں قرآن و احادیث کی روشنی میں دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، جناب شریفہ بنت امام حسن علیہ السلام کے مزار مبارک بابرکت ماحول اور رحمت مقام سے آپ کی خدمت میں ابقات نور مہدی کتاب جو آقا صادق شیرازی مرجع دینی کبیر حفظہ اللہ کے دروس کا مجموعہ ہے، ان دروس کی تھوڑی سی شرح آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ جناب مرجع آقا محترم نے ایک نقطے کی طرف متوجہ کیا ان دروس میں، فرمایا کہ زمانہ ظہور میں ہمارے حالات کیا ہوں۔ یقیناً جیسے کہ احادیث بتاتی ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام عدل و انصاف سے پر کر دیں گے اس سرزمین کو، ظلم جور سے پر ہو۔ عدل و انصاف تبھی ہوگا جب مجرم کو اس کی سزا دی جائے گی، اس کے جرم کی سزا اسے گواہوں پہ نہیں ملے گی۔ جیسے داؤد علیہ السلام اپنے علم کے مطابق لوگوں کے فیصلے فرماتے تھے، اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام اپنے علم کی بنیاد پر لوگوں کے فیصلے فرمائیں گے۔ اگر کسی نے گھر میں بھی گناہ کیا ہے اسے بلا کے سزا دیں گے۔ جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم جہاں بھی ہوں گے خلوت میں یا جلوت میں ہمیں گناہ کی سزا ملنی ہے، لوگ گناہ سے باز آ جائیں گے اور عدل و انصاف قائم ہو جائے گا، بے دینی ختم ہو جائے گی، لوگ دین کو سیکھیں گے، اور جو لوگ دین کو نہیں سیکھیں گے ان کی گردن اڑا جائے گی۔ اس طریقے سے اللہ نے بہت مہلت دی ہے اپنے بندوں کو، کتنے انبیاء شہید ہو گئے، کتنے امام شہید ہو گئے۔ اب آخری امام کو، آخری حجت کو خدا بھیج رہا ہے تاکہ لوگوں کو اتنی مہلت دینے کے بعد بھی اگر لوگ باز نہیں آتے تو ان کو سزا دی جائے، شریعت کے حدود و تعزیرات کو نافذ کیا جائے۔ لہذا اس مقام پہ جو ظہور کا زمانہ ہوگا، ہر طرف ایک تو دینداری کا عدل و انصاف کا ماحول ہوگا جیسے روایت بتا رہی ہے، دوسرا اس دینداری اور تقوی کی وجہ سے زمین اپنے خزانے اگل دے گی، ہر طرف ہریالی ہوگی، خوشحالی ہوگی، کوئی خمس و زکوٰۃ لینے والا نہ ہوگا، اتنے اچھے اقتصادی حالات ہو جائیں گے، امن و امان قائم ہوگا، کوئی جرم نہیں ہوگا، تو گویا یہ دنیا جنت کا نظارہ پیش کر رہی ہو۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد شروع میں یقیناً بہت ساری جنگیں ہوں گی، بہت ساری شیطانی طاقتیں امام کے مقابلے کے لیے اٹھیں گی، جنگیں بھی ہوں گی، لیکن جب لوگ دیکھیں گے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں اتنے نیک متقی ہیں اور اتنے صاحب کرامت ہے کہ پانی پہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے، ہاتھ کے ہتھیلی کو دیکھ کے مسئلے کا جواب دے دیں گے، تو بہت سارے لوگ جنگ کیے بغیر ایمان لے آئیں گے۔
لہٰذا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد اللہ کی چونکہ خصوصی تائید و نصرت ہوگی، آسمان سے ایک ندا آئے گی، ھذا مہدی فتبعوہ، ہر بندہ اپنی زبان میں سنے گا کہ یہ مہدی ہے، ان کی اتباع کی جائے۔ اور یہ حتمی علامات میں سے، ظہور کی حتمی علامتوں میں سے ایک علامت یہی ہے کہ آسمان سے ایک ندا آئے گی، ہر بندہ اپنی زبان میں سنے گا، یہ حتمی علامت ہے۔ باقی بہت ساری غیر حتمی علامات بھی ظاہر ہو چکی ہیں، لیکن جب تک حتمی علامت نہیں ہوگی اس وقت تک امام کے ظہور کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کب ہوگا، وقت معین کرنے کے بارے میں منع کیا گیا۔ امام کے ظہور سے پہلے سفیانی کا خروج ہوگا، جو شیطانی طاقت ہوگی۔ جب امام کا ظہور ہوگا تو خراسان سے کالے جھنڈے لے کے خراسانی امام کی نصرت کے لیے آئے گا، اور یمن سے یمانی امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کرے گا۔ یقیناً سفیانی شیطانی طاقتوں کی علامت ہے، اور خراسانی اور یمانی رحمانی طاقتوں کا اجتماع اور حق کی نصرت کا نام، حق کے لیے کھڑے ہیں۔ اور علماء کی جہد کے بعد، امام رضا علیہ السلام کے وجود سے، علامہ حلی کے مناظرے کے بعد، اسی طرح بہت سارے خاندانوں کی محنت، جیسے شیرازی خاندان کے بڑے بڑے فقہا ہر زمانے میں، جنہوں نے لوگوں میں شعور، معرفت، تالیف، تقریر، ہر طریقے سے معرفت کی بیداری مہیا کی۔ لہذا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے فوراً بعد حالات اگرچہ مشکل ہوں گے، مشکلات آئیں گی، اور بہت سارے لوگ ظہور سے پہلے اور ظہور کے بعد بھی امام کی معرفت و نصرت سے پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن اہل حق کو معرفت، جو دلیل سے معرفت رکھتے ہوں گے، صابر ہوں گے، وہ امام کا ساتھ دیں گے، حق کا علم بلند ہوگا، اور حق کو، دین اسلام کا پرچم دنیا میں لہرائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں امام کے جانثاروں، مددگاروں میں قرار دے، امام کے ظہور کے لیے تمہید مہیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امام کی دعائے خاص ہمارا مقدر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔